مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اذلال مسلم کی، یہی تو چل رہی تھی بات کہ مسلم کو ذلیل کرنا ہے اس میں۔ اس کے بعد ذمی کے تعلق سے کچھ پیش کیا تھا کہ ذمی کافر نے مسلمان غلام کو خرید کر آزاد کرنا چاہا یا مدبر بنانا چاہا یا ام ولد بنانا چاہا یا مکاتب بنانا چاہا، یہ تمام تصرفات ذمی کافر کی طرف سے مسلم غلام کے حق میں جائز ہیں، یہ جائز ہیں اور بنا ملکیت ہے، ملکیت پالی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ غلام اپنی قیمت میں کیا کرے گا، کوشش کرے گا چھٹکارے کی، اسی پر یہ مسئلہ آج کا اسی سے متعلق ہے۔ اور یہ ہے کہ یوں ہی اگر اس کی باندی تھی، یعنی کس کی، ذمی کافر نے باندی خرید لی تھی، لونڈی، اور اس سے بچہ مانگا، یعنی اسے ام ولد کر لیا، بچہ مانگا تو ام ولد ہو گئی۔ اب وہ ام ولد اپنی قیمت میں کوشش کرے گی چھٹکارے کی، جیسے وہاں مدبر کوشش کر رہا تھا ویسے ہی یہ اس کی ملکیت کے زوال کی اپنے سے کیا کرے گی، کوشش کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ بیچنے کے ذریعے چھٹکارا ہے نہیں، مدبر ہو یا ام ولد ہو ان کی بیع و شرا نہیں ہو سکتی، آگے آئے گا تفصیلی مسئلہ۔ تو جب بیع کے ذریعے ازالہ ممکن نہیں ہے تو کیا کرے گی، تسعی فی قیمتھا، اپنی قیمت میں کیا کرے گی، دوڑ دھوپ کرے گی، اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا، یعنی کل کا سبق جو آیا۔ اور اگر یعنی ذمی کافر کو پٹائی کر کے تکلیف دی جائے گی مسلمہ باندی سے وطی کی بنیاد پر، بھئی باندی اس نے خرید لی اور بچہ بھی ام ولد کر دیا، تو اس ذمی کافر کو پٹائی کر کے کیا دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، کیونکہ اس ذمی کافر نے مسلمہ باندی سے کیا کی ہے، وطی کی ہے۔ پٹائی اس لیے کی جائے گی کیونکہ وہ اس پر حرام تھا، وطی یعنی ذمی کافر پر وطی کیا تھی، حرام تھی، مالک ضرور تھا، وہ اپنی اس کا باندی کا مالک ضرور تھا، لیکن وطی اس پر کیا تھی، حرام تھی، اس کی وجہ سے، مسلمہ کی وجہ سے۔ تو اب جب وطی حرام تھی تو تعزیر کا مستحق ہوگا وہ کون، ذمی کا۔ اور تعزیر کس، تعزیر کا مطلب، ہاں یعنی جو بھی قاضی اسلام سزا مقرر کریں گے اس کا وہ کیا ہوگا، مستحق ہوگا۔ اور اگر اس ذمی کافر نے غلام خریدنے کے بعد اس کو مکاتب کر لیا، دوسری بات یہ بیان کی مثال کے طور پر، اس کے ثبوت میں کہ وہ مالک ہوتا ہے کافر مسلم کا، اگر مکاتب کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے آڑے نہیں آیا جائے گا، اعتراض اس پر نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ مکاتب کیوں کیا یا کیا ہے، بلکہ اس نے اس غلام کو مکاتب کر کے اس غلام سے اپنا قبضہ ہٹا لیا ہے، ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہی تو کہا کہ بھئی تم اتنی بدلے کتابت ادا کر دینا اور اپنا راستہ ناپ لینا، تو اس نے اس غلام کو مکاتب کر کے اپنا قبضہ اس سے
ہٹا لیا ہے گویا کہ جب وہ ادا کر دے گا تو ہٹ جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ غلام بدلے کتابت کی ادائیگی سے تھک گیا اور وہ بدلے کتابت کو ادا نہ کر سکا اور غلامیت کی زنجیر میں ہی رہا، واپسی چلا گیا، جیسے تھا اب بھی اسی میں ہے۔ تو اب حکم شرع یہ ہے کہ اس کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ کس کو؟ ذمی کافر کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو یہ مجبور اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اذلال مسلم ہے، بلکہ مجبور اس لیے کیا جا رہا ہے بیچنے پر کہ چونکہ مسلم اور کافر کے درمیان عداوت ہوتی ہے، تو ایسے امور کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر تقاضا اب یہ ہے کہیں معاملہ اور خراب نہ ہو جائے، اس کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا کہ اس کو بیچو۔ لہٰذا اس وجہ سے اس کو بیچا جاتا ہے، بیچنے پر فوکس کیا جاتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اس میں کیا ہے، اذلال مسلم ہے۔ اسی طریقے سے ذمی مثال کے طور پر جب غلام کے ایک حصے کا مالک ہوا شخص، نیچے والے حصے کا یا اوپر والے حصے کا مالک ہوا، تو بعض حصے کا، بعض کا حکم یہ کل کے حکم کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں تو کل کا حکم کیا ہے؟ بھائی مالک ہونا ہے نا، بھائی کل کا مالک ہو گیا تو ایسے ہی کس کا مالک ہوگا؟ بعض کا۔ تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ کافر چاہے شخص کا مالک ہو یا اور کسی چیز کا مالک ہو، اس کے پورے جسم کا، بہرحال کافر کے لیے مسلم کے حق میں ملکیت کیا ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر اس ذمی نے اس غلام، یعنی کسی، اس کو مسلم نے اس غلام کو کافر سے خریدا، مسئلہ یہ ہے اگر کسی مسلم نے کافر سے غلام خریدا فساد کے طور پر، شرائع فاسد کے طور پر خریدا، ایسی شرط تھی کہ اس میں فساد پایا جاتا تھا، تو اب اس کو بھی واپسی پر مجبور کیا جائے گا۔ غور کریں، یہاں مسلم خرید رہا ہے کس سے؟ لیکن شرائع فاسد ہے، کوئی ایسی شرط لگا دی ہے جس سے فساد ہو رہا ہے، تو وہ اب اس کو مسلم کو بیچنے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ رد فساد واجب ہے نا، رد فساد۔ تو یہاں مسلم کے خریدنے کی صورت میں شرائع فاسد کے طور پر، یہاں رد فساد حق شرع کے طور، شرع کے حق کو ثابت کرنے کے لیے رد فساد واجب ہے، جبکہ یہاں کم فساد ہے، مسلم نے خریدا ہے کافر سے اس مسلم کو، تو فساد کم ہوگا یا اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا؟ تو کم فساد والی صورت میں بھی جبر کیا جا رہا ہے، کس کو؟ مسلم کو، کہ بیچو۔ تو جب کم فساد والی صورت میں رد فساد واجب، تو جہاں فساد ہی فساد ہو تو وہاں اس کا رد، اس کی بے کیا ہے، اس کی بے پر مجبور کرنا اس کو کافر مالک کو بدرجہ اولا واجب ہوگا۔ لہٰذا اے شواف، اجبار یعنی بے پر جبر یہ اذلال مسلم کی بنیاد پر نہیں تھا، کما قلتم، جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا، بلکہ جبر رد فساد کی بنیاد پر ہے، جہاں کم فساد ہے وہاں جبر ضروری ہو رہا ہے بے پر، تو جہاں فساد ہی فساد یقینی طور پر ہے وہاں یقیناً اس کا رد واجب ہوگا اور اس کو بیچنا ضروری ہوگا۔ دیکھیے، وَكَذَا اِذَا كَانَتْ أَمَةً، یوں ہی جب وہ باندھی ہو، فَاسْتَوْلَدَهَا، تو اس نے اس سے بچہ مانگا، یعنی ام ولد بنا لیا، فَإِنَّهَا تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، کیونکہ وہ کوشش کرے گی اپنی قیمت میں اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا، وَيُوجَعُ الذِّمِّ ضَرْبًا، اور ذمی کو پٹائی سے تکلیف دی جائے گی اس کے مسلمہ سے وطی کی بنیاد پر، لِأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ کی ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وطی، کیونکہ وطی حرام، حرام ہے، علیہ، ذمی پر، فَيَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ، تو اب وہ تعزیر کا کیا ہوگا؟
وَإِذَا كَاتَبَهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ، اور جب وہ اس کو مکاتب کر لے تو اس پر چوں چرا نہیں کی جائے گی. یعنی کیوں کیا؟ لِأَنَّهُ أَزَالَ يَدَهُ عَنْهُ، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ اس سے ہٹایا. ہاتھ سے مراد قبضہ، ازالہ ہٹایا. ازالہ کی ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ذمی کافر نے اپنا قبضہ عنہ اس سے ہٹایا. کس سے؟ غلام سے. حتی لو عجز، عجز یعجز کا معنی تھکنا، یہاں تک کہ اگر وہ تھک جائے. کون؟ کس سے تھک جائے؟ بدلے کتابت کی ادائیگی سے تھک جائے. ورد فی الرق، اور کہاں واپس ہو جائے؟ غلامیت میں ہی چلا جائے. تو کہتے ہیں یجبر علی بیعہ، تو اس ذمی کافر کو اس کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا. وَكَذَا الذِّمِّيُّ، ایسے ہی ذمی اذا ملک شخصا، جب وہ کسی ایک حصے کا مالک ہوا، فالحکم فی البعض کالحکم فی الکل، تو بعض کا حکم یہ کل کے حکم کی مانند قرار دیا جائے گا. وَلَوْ اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ مِّنَ الْكَافِرِ، اور اگر اس غلام کو کسی مسلمان نے کافر سے خریدا. مشتری کون؟ وہ بائع کون تھا؟ کافر تھا، اور مشتری مسلمان. تو کہتے ہیں شراءً فاسدن، فساد کے طور پر خریدا. فإنه يجبر على الرد، تو اب اس کو کیا؟ رد پر مجبور کیا جائے گا. کیوں بھیا ایسا کیوں ہے؟ لأن رد الفساد واجب، کیونکہ فساد کا رد واجب ہے. حقا للشرع، کیونکہ فساد کا رد یہ کس کا حق ہے؟ شرع کا حق ہے، اور فساد واجب ہے. ثم یجبر الکافر علی بیعہ، پھر کافر کو تو اس کی بے پر بدرجہ اولا کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. یہاں تک جناب بات پوری ہو گئی. اب قضا قضا سے کتنے مسئلے ہو گئے؟ قضا کی ٹولی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جب یہ کہا تھا پہلی شرط چل رہی ہے جناب ابھی. ارے یہ یاد رہے، یہ شروع کا ربط بھی یاد رکھنا آپ لوگ. جو شرائط عاقد سے متعلق ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں تھیں. احدھا کے ذریعے کہا گیا تھا ان یکون عاقلا، کہ وہ کیا ہو؟ عاقل ہو. وہ نہیں، وہ عاقل نہیں. کون؟ عقل مند، سوجھ بوجھ ہو. وہ ویسے بھی عاقل ہے الحمدللہ، ویسے بھی عاقل ہے ثم الحمدللہ. تو قضا قضا کے ذریعے وقضى الحریت وقضى الملک چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ اب آ گیا اسی پر عطف وقضى النطق. انعقاد بیع و شراء کے لیے یا نفاذ بیع و شراء کے لیے یا بیع و شراء کی درستگی کے لیے نطق شرط نہیں ہے. یعنی بیع و شراء تبھی منعقد ہوگی جب بولنے والا بولے گا، مشتری اور بائع کلام کرے گا، یہ شرط نہیں ہے. یا نافذ اسی وقت ہوگی جبکہ بائع اور مشتری مطلب کلام کریں گے. لیس کذالک، سمجھے؟ اور نہ ہی جناب صحت کے لیے نطق شرط ہے. تینوں میں سے کسی کے لیے بھی نطق عاقدین شرط نہیں ہے. لہذا جب یہ ہمارے نزدیک ہے تو مادر زاد گنگے کا بیچنا اور اس کا خریدنا یجوز. مادر زاد گنگا کسے کہتے ہیں؟ پیدائشی گنگا، اصلی گنگا، اور مادر زاد مشتری گنگا. سمجھے؟ یہ اس کی بیع و شراء ایک شرط کے ساتھ جائز ہوگی. وہ شرط یہ ہے کہ اشارہ اخرس اصلی مفہوم ہوتا ہو. اشارہ اخرس اصلی مفہوم ہوتا ہو، یعنی اس کے گردا گرد کے لوگ دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ گنگے نے اپنی بھینس بیچ ڈالی. اس کا اشارہ سمجھ جاتے ہو، کیسے بھی کرے ہوگے، یعنی لے جاؤ پیسے کو کہ
یعنی 10,000 یا دونوں پیروں کی انگلی کو ملا کر یوں یوں 20,000، یہ بھی ہوتا نا. تو اس اخرس اصلی کا اشارہ مفہوم ہوتا ہو تو اب اس کی بیع و شرا کیا ہے؟ یا اس سے کہا خرید لو تو اس نے کہا گردن ہلا. اب گردن سے مفہوم ہو رہا ہے کہ اس نے گویا کہ کیا کر لیا، میں نے اشتریتو، وہ اشارہ کیا ہے اس کا؟ اشتریتو کے درجے میں. تو اگر اخرس اصلی کا اشارہ مفہوم ہوتا ہے تو اس اخرس اصلی کا اشارہ اس اخرس اصلی کے یعنی عبارت کے قائم مقام ہے، اس کی عبارت کا جانشین ہے. اگر وہ بولتا بعتو یا اشتریتو تو جیسے اس صورت میں بے منعقد ہوتی اصل کے ہوتے ہوئے، تو جو اصل کا قائم مقام ہے اس صورت میں بھی وہی حکم ہوگا. لہذا ایسے گنگے کی بیع و شراء یہ جائز ہے. یہ گنگا، یہ ساری تقریر اس صورت میں ہے کہ وہ گنگا ہی پیدا ہوا تھا، اصلی گنگا پیدا. لیکن اگر گنگا پن اخرس اس کو عارض ہوا، پیدا ٹھیک ہوا تھا لیکن اخرس کا تریان ہوا، اس پر صفت اخرسیت کا تریان ہوا، اخرس تاری اخرس پہلے صحیح تھا، اخرس تاری ہوا، تو کہہ رہے ہیں اگر عارض ہے وہ گنگا اصلی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہوا تھا، عرض عارض کی بنیاد پر گنگا ہو گیا، فلا یجوز بیعہ و شراؤہ، تو اخرس عارضی کی بیع و شراء جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں مطلب جائز ہے، وہ اصلی گنگا تو نہیں تھا مگر جناب اب ایسا ہو گیا کہ اب اس کے بولنے کی امید ٹوٹ چکی ہے، اب صحیح ہو جائے ایسا ختم ہو چکا ہے، امید ذرا جاتی رہی ہے. اب اگر اس کے کلام سے نا امیدی سی لگ رہی ہے اور اشارہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ زیادہ دن تک گنگا رہتا ہے انسان تو اشارے اور کنایے کرنا سیکھ جاتا ہے، تو اب یہ والا اخرس طاری ملحق ہو جائے گا اخرس اصلی کے ساتھ. فکما ان یجوز یازا بیع الاخرس الاصلی فکذا یجوز بیع الاخرس الطاری بشرط الیأس من کلامہ، یعنی اس کے کلام سے نو امیدی کی شرط کے ساتھ، اور اشارہ اس کا بھی سمجھا جاتا ہو تو اس گنگے کو اصلی گنگے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ملایا. وَقَذَا النُّطْقُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، اور یوں ہی نطق بھی شرط نہیں ہے بیع و شراء کے انعقاد کے لیے، وَلَا لِنِفَاذِهِمَا، اور نہ ان دونوں کے نفاذ کی شرط ہے، اور نہ ان بیع و شراء کے صحت کی شرط ہے نطق. فَيَجُوزُ بَيْعُ الْأَخْرَسِ وَشِرَاؤُهُ، تو اخرس اور کی بیع اور اس کا خریدنا یہ جائز ہوگا. اذا كانت الاشارة مفهومة في ذلك، جبکہ اشارہ اس میں سمجھ میں آتا ہو، کیونکہ جب اشارہ سمجھا جائے گا اس میں قامت الاشارۃ مقام عبارتہ، تو اشارہ اس کی عبارت کی قائم مقام ہو جائے گا. ھذا، یہ ساری کی ساری تقریر اس وقت ہے اذا کان الاخرس اصلیا، جبکہ گنگا اصلی ہو، بان ولد اخرس، اس طور سے کہ وہ گنگا ہی پیدا ہوا ہو. فاما اذا کان عارضا، رہ گیا جب وہ گنگا عارضی طور پر ہو، بان طرأ علیہ الخرس، اس طور پر کہ اس پر گنگا پن طاری ہوا، فلا، تو نہیں. الا اذا دام بھی، مگر جبکہ وہ اس میں ہمیشہ رہے، گنگے پن میں ہمیشہ یہ صفت اس کے ساتھ دائم رہے. حتی وقع الیأس من کلامہ، یہاں تک کہ لگنے لگے کہ اب یہ بول نہیں پائے گا. وصارت الاشارہ مفہومہ، اور اشارہ سمجھا جاتا ہو. فیلحق بالاخرس الاصلی، تو اس کو کس کے ساتھ ملا دیا جائے گا؟ اصلی گنگے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. دو شرطیں تھیں عاقد کی طرف جو لوٹے گی، عاقد کی طرف لوٹنے والی شرط کی کتنی قسمیں تھیں؟ دو قسمیں تھیں. ایک پہلی قسم قد تم، اپنے مسائل عدیدہ
متضافرہ وافرہ کے ساتھ پہلی قسم کیا ہوگی؟ مکمل ہو گئی بحمداللہ۔ اب عاقد کی طرف لوٹنے والی شرط ثانی کا تفصیلی ذکر ہے، اور اس شرط کے تحت جو مسائل عدیدہ آ رہے ہیں ان کا بھی ذکر جمیل ملک العلماء صاحب نے اپنی نفیس انداز میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا والثانی العدد فی العاقد، یہ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ عاقد کی گنتی، یعنی عاقد کا تعدد ضروری ہے بیع و شراء میں، اسی لیے ایک کو عدد نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ گنا نہیں جاتا۔ عدد کا مطلب ہوتا ہے جو گنتی میں آئے، دو سے گنتی شروع ہوتی ہے۔ تو اب عاقد میں تعدد ضروری، یہ دوسری شرط ہے، العدد فی العاقد۔ لہذا دوسری شرط کی روشنی میں باب البیع میں جانبین سے کوئی ایک شخص عاقد بننے کے قابل ہوگا؟ جانبین سے، مشتری اور بائع دونوں کی طرف سے شخص واحد عاقد بننے کے قابل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب البیع میں عاقد میں شرط کیا ہے؟ العدد فی العاقد، عاقد کا کیا ہونا؟ متعدد ہونا۔ تو تعدد جب فوت تو شرط فوت، اور جب شرط فوت مشروط فوت۔ لہذا جانبین سے ایک شخص عاقد بننے کے قابل نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جس میں شخص واحد جانبین سے عاقد بن سکتا ہے بنا چوں چرا کے۔ مثال کے طور پر باپ، جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، اصلی باپ یہ نہیں ہے کہ باپ بنا لیا ہو کسی کو، یہ بھی سمجھ، ارے یہ بھی اصلی باپ جس کے نطفے سے وہ پیدا ہے، شریعت کے اعتبار سے جو باپ ہے وہ باپ، اس باپ نے اپنا مال، وہ باپ اپنا مال اپنے نابالغ چھوٹے بچے سے بیچے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ بالغ ہونا بھی تو ضروری ہے، تو اپنا مال چھوٹے بچے سے بیچے اس کی قیمت کے مثل کے ذریعہ، یعنی اس کے مال کی جتنی قیمت مارکیٹ میں ہو سکتی ہے، مثل قیمت کے بدلے وہ باپ اپنے چھوٹے بچے سے اپنا مال بیچ رہا ہے، اپنا مال اس کو یعنی بیچ رہا ہے مثل قیمت کے ذریعے، یا ایسی چیز کے ذریعے کہ جس میں عادتاً لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، یعنی مال اس کا اچھا ہے اور چھوٹے بچے کو دیکھ کر کے کوئی خریدار مطلب اس کو یا تو مہنگا دے دیتا ہے جب اپنا مال بیچتا ہے، یا اس کا مال خریدتا ہے تو کیسے لے لیتا ہے؟ کم قیمت میں لے لیتا ہے اور بے وقوف بنا کر چلا جاتا ہے۔ تغابن جسے کہتے ہیں، غبن سے بنا ہے دھوکہ۔ تو باپ اپنے چھوٹے بچے سے اپنا مال بیچے مثل قیمت کے بدلے یا ایسی چیز کے بدلے جس میں لوگ عادتاً کیا کھا جاتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر دوسرا انسان دھوکہ اس کے دینے کی وجہ سے دھوکہ کھا بھی جاتا ہے چھوٹا بچہ۔ تو اب ایسی صورت میں ایک صورت تو یہ ہو گئی، یا مشتری کا مال خریدے وہ باپ اپنے لیے، یعنی خود مشتری، یا تو باپ مشتری بن جائے اور صغیر بیٹا بائع بن جائے، تو یا تو وہ باپ اپنے صغیر بیٹے کا مال اپنے لیے مثل قیمت کے ذریعے مال خرید رہا ہے، یا ایسی قیمت جس میں لوگ عام طور سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، قیمت کچھ ہے اور بتایا کچھ جا رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس مسئلے میں یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ نے کہا کہ یہ بیع و شراء، یعنی یہ شخص واحد جانبین سے، قیاس تو یہی چاہتا تھا کہ یہ بیع و شراء بھی جائز نہ ہو، قیاس یہی چاہتا ہے، کیونکہ قاعدہ شرط ہے نا، بنیادی اور بیسک چیز کو نہیں جھٹلا سکتے۔ شرط کیا ہے؟ العدد فی العاقد وہو مفقود،
ایل عدد مفقود، عدد مفقود فلا یصلح الاب من الجانبین، لہذا باپ بھی عاقد بننے کے قابل نہیں ہوگا جانبین سے. قیاس یہی چاہتا ہے شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے. لیکن ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک استحساناً اس بے کو جائز قرار دے دیا گیا. استحسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلاف قیاس. یعنی اس بے کو کہ باپ بائے بنے اپنے چھوٹے بیٹے کے ذریعے اور چھوٹا بیٹا مشتری بنے، یا باپ مشتری بنے یا اس کا چھوٹا بیٹا کیا بنے؟ بائے بنے. تو قیاسن تو یہ ناجائز مگر استحسان جائز. اچھا قیاس کی وجہ کیا ہے، کیوں ناجائز ہے؟ تو اس کی وجہ ملک العلماء علیہ الرحمہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ قیاس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں اور فقہ کی کتب میں آپ نے پڑھا ہے کہ باب البیع کے اندر حقوق یہ عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں. پڑھا کہ نہیں؟ باب البیع میں جملہ حقوق عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں، اور بے کے حقوق متضادہ ہیں. بے کا ایک حق نہیں ہے، بے کے حقوق انیک ہیں، متضاد ہیں، الگ الگ بے کے حقوق ہیں. اور جملہ حقوق راجعۃ الی العاقد فی باب البیع، تمام حقوق باب البیع میں کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ راجع کی، وہ عاقد کی طرف. اور بے کے چند حقوق ہیں. مثال کے طور پر بے کا حق ہے تسلیم. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ حوالگی، سپردگی، کہ بائے اپنی مبیع کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ مشتری کے. اور ایک حق ہے تسلم، تفعل، اس سپردگی کو قبول کرنا. التسلم قبضہ کردن، کیا کرنا؟ قبضہ کرنا. تو یہ بھی بے کا حق ہے. تو ایک طرف سے سپردگی ہو رہی ہے، لے لو، اور دوسری طرف سے اس سپردگی کو قبول کیا جا رہا ہے. اور مطالبہ بھی اس کا حق ہے، لاؤ وہی پیسے، یہ بھی تو حق ہے. یعنی بائے مشتری نے بھینس خریدی، پیسہ ابھی تک نہیں دیا، تو بائے جاتا ہے، لاؤ، کہتا ہے کیا پیسے؟ اچھا. تو مطالب بائے ہے اور مطالب کون ہے؟ مشتری، جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب اگر یہ مطلب جو باپ والا مسئلہ ہے اس کو جائز قرار دے دیا جائے قیاس کے اعتبار سے، قیاسن، تو ایک ہی شخص کا متسلم اور مسلم، شخص واحد کا زمانے واحد میں مسلم و متسلم، مطالب و مطالب ہونا کیا آئے گا؟ لازم آئے گا. اور شخص واحد مسلم و متسلم، مطالب و مطالب ہو جائے، یہ سمبھو ہے، یہ ناممکن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ناممکن ہے. لہذا وہ شخص باپ وہی مسلم بھی ہے، باپ وہی مسلم بھی ہے، متسلم، اور باپ وہی مطالب بھی، اور باپ وہی مطالب بھی. وہذا لا یجوز. تو قیاس نے منع کر دیا، یہ محال ہے. اسی لیے تو باب البیع میں جانبین سے ایک شخص وکیل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کیا؟ کیونکہ باب البیع میں ایک شخص وکیل اگر کر دیا تو جو استحالہ ہم نے باپ والی صورت میں ذکر کیا وہی یہاں بھی تو لازم آئے گا. لازم آئے گا کہ نہیں؟ لہٰذا اس وجہ سے ہم نے قیاساً منع کر دیا. قیاس اس کا انکار کرتا ہے. ہاں رسول بننے، جانبین سے رسول بن سکتا ہے. ارے رسول کا معنی وہ ہے ایلچی، قاصد. جانبین سے قاصد بن سکتا ہے، وہ بائے کا بھی اور مشتری کا بھی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اور قاصد جو ہوتا ہے حقوق اس کو لازم نہیں ہوتے ہیں، اس کی طرف راجع نہیں ہوتے ہیں. جب اس کی طرف حقوق راجع نہیں ہوں گے تو استحالے کی طرف مؤدی ہوگا. جب استحالہ نہیں ہے تو رسول بننے میں کوئی قباحت اور شناعت نہیں ہے، برخلاف عاقد کے اس میں استحالہ ہے. لہذا قیاس نے اس کا انکار کر دیا. یہ ہے قیاس کی وجہ. دیکھیے، والثانی العدد فی العاقد، اور دوسری شرط یہ ہے عاقد میں عدد. فلا يصلح الواحد عاقدا من الجانبین فی باب البیع، لہذا ایک شخص جانبین سے عاقد نہیں بن سکتا باب البیع میں. ہاں مگر باپ
اس صورت میں کہ اپنے مال کو اپنے چھوٹے بیٹے سے بیچے مثل قیمت کے بدلے، یا اس چیز کے ذریعے جس میں لوگ عادتاً دھوکہ کھا جاتے ہیں، او یشتری مال صغیر، یا صغیر کے مال کو خریدے اپنے لیے اس کے ساتھ، مذکور کے ساتھ۔ ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نزدیک یہ بات جائز ہے استحساناً، والقیاس اللہ یجوز ذالک ایضا، اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی جائز نہ ہو، اور یہی امام ظفر کا قول بھی ہے ناجائز ہونے کا۔ وجہ القیاس، قیاس کی وجہ یہ ہے ان الحقوق فی باب البیع ترجع الی العاقد، کہ حقوق باب البیع میں عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، وللبیع حقوق متضادہ، اور بے کے چند حقوق ہیں الگ الگ، اپوزٹ حقوق ہیں بے کے، مثل التسلیم والتسلم، جیسے کہ سپردگی اور قبضہ کرنا، مطالبہ کرنا، فیؤدی الی ان یکون الشخص الواحد فی زمان واحد مسلما و متسلما، تو لازم آئے گا، یہ پہنچائے گا اس چیز کی طرف کہ ایک ہی شخص ایک ہی زمانے میں مسلم بھی ہو جائے اور متسلم بھی ہو جائے، طالب بھی ہو جائے، مطالب بھی ہو جائے، وہذا محال، اور یہ محال ہے، ولہذا لم یجوز، اسی لیے جائز نہیں ہوگا کہ ایک ہی شخص جانبین سے وکیل ہو باب البیع میں، اس استحالے کی وجہ سے جو ذکر کیا ہم نے۔ ہاں البتہ جانبین سے قاصد بننے کے قابل ہے وہ، کیونکہ قاصد کو حقوق لازم نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا استحالے کی طرف یہ متعدی نہیں ہوگا۔ ایک لین اور دیکھ لو، وَقَذَا الْقَاضِي، یوں ہی قاضی بھی جانبین سے عقد کا متولی ہوگا، یعنی جانبین سے عقد کا والی ہو سکتا ہے، لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ، کیونکہ قاضی کی طرف بھی حقوق نہیں لوٹتے ہیں، تو قاضی قاصد کے درجے میں ہوا، بخلاف باب النکاح میں وکیل کے، لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ، کیونکہ حقوق وکیل کی طرف راجع نہیں ہوتے ہیں، تو اب یہ بھی رسول کے درجے میں سفیر محض ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟